پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدہ، تینوں ملکوں کی قیادت کے مکہ معاہدے پر خانہ کعبہ کے قریب دستخط۔ ایک ملک پر حملہ، تینوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کا سربراہی اجلاس ہوا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان نے دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدہ دفاعی تعاون کے تمام شعبوں میں اشتراک کو فروغ دے گا۔ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے کی تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید آصف منیر شریک ہوئے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے سے قبل ایک ساتھ نماز جمعہ کی ادائیگی کی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، وزیر اعظم شہباز شریف، ترک صدر اردوان، فیلڈ مارشل سید آصف منیر شریک ہوئے۔ خطے کے امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ دفاعی معاہدہ بھائی چارے، باہمی اعتماد اور مشترکہ مفادات کی علامت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ دفاعی معاہدے کا مقصد امن، سلامتی، استحکام اور تینوں ممالک کے عوام کے مفادات کا تحفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ دفاعی معاہدے کو آئندہ نسلوں کے لیے امن، استحکام، تعاون کا مضبوط ذریعہ بنائے۔ دفاعی معاہدے سے تینوں ملکوں اور پوری امت مسلمہ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ معاہدے کی کامیابی کے لیے فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے اظہار تشکر۔ کہا، فیلڈ مارشل نے معاہدے کو عملی شکل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ مشترکہ معاہدہ علاقائی امن کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا، جس کے مثبت اثرات پورے خطے پر مرتب ہوں گے۔ یہ معاہدہ سعودی عرب کے خلیجی ملکوں اور عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات اور دیگر بین الاقوامی تعلقات کو متاثر نہیں کرے گا۔ سعودی نائب وزیر رائد کرملی کہتے ہیں کہ مشترکہ معاہدہ کسی عسکری محور یا فرقہ وارانہ بلاک کے قیام کی کوشش نہیں، نہ ہی اس کا تعلق جوہری عزائم یا ہتھیاروں کی دوڑ سے ہے، بلکہ اس کا مقصد صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے۔ ترک صدر طیب اردوان کہتے ہیں کہ معاہدہ سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنائے گا۔ معاہدہ مشترکہ دفاعی منصوبوں کے فروغ اور دہشت گردی کے خلاف مؤثر تعاون میں اہم کردار ادا کرے گا۔ معاہدہ UN چارٹر کے آرٹیکل 51 میں بیان کردہ دفاع کے حق کی بھی توثیق ہے۔ دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں، بلکہ خطے میں امن، خوشحالی اور استحکام کے خواہاں تمام برادر ممالک کی شمولیت کے لیے کھلا ہے۔ صدر مملکت کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ معاہدہ عالمی امن، سلامتی اور استحکام کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ تاریخی معاہدہ مشترکہ دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنائے گا۔ اہم پیش رفت ممکن بنانے میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا کردار قابل ستائش ہے۔ معاہدہ اسٹریٹجک شراکت داری مستحکم کرنے کی جانب بھی اہم سنگ میل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ پاک سعودیہ ترک دفاعی معاہدہ امت مسلمہ کی تاریخ کا فیصلہ کن موڑ قرار۔ مریم نواز نے کہا، مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین سے دنیا کو پیغام ملا ہے کہ مسلم دنیا متحد ہے۔ مکہ دفاعی معاہدے نے اسلامی دنیا کے اتحاد پر مہر ثبت کر دی۔ پاکستان ہمیشہ عالمی سطح پر مسلم اتحاد اور اجتماعی سلامتی کا علم بردار رہے گا۔ OIC کی جانب سے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ OIC کے مطابق مشترکہ دفاعی معاہدہ امت مسلمہ کے باہمی تعلقات اور خطے کے امن کے لیے سنگ میل ہے۔ بہت سے لوگ جو امن کے خواہش مند ہیں، وہ تمام ممالک جو ہیں آہستہ آہستہ چاہیں گے کہ وہ اس فریم ورک کے اندر آتے چلے جائیں۔ دیز آر پیس اگریمنٹس، اور دنیا بھی اس کو اسی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ اور PDM سے پہلے کی حکومت میں کیا ہوتا تھا؟ ہمارے وزیر اعظم جاتے تھے، ایک ملک جاتے تھے تو دوسرے کو ناراض کراتے تھے۔ جہاں جاتے ہیں فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر وہاں پہ ریڈ کارپٹ بچھتے ہیں۔ صبح کو امریکہ کا وزیر خارجہ آپ کی تعریف کرتا ہے، شام کو اس کا حریف جس سے وہ جنگ کر رہا ہے یعنی ایران کا وزیر خارجہ آپ کی تعریف کرتا ہے، اگلے دن سعودی عربیہ کا وزیر خارجہ آپ کی تعریف کرتا ہے۔ پاکستان عالمی امن کا علم بردار۔ دفاعی معاہدوں کی وجہ سے خطے میں امن آئے گا۔ امن کے خواہش مند ملک آہستہ آہستہ اس فریم ورک میں شامل ہوں گے۔ دنیا دفاعی معاہدے کو امن معاہدے کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا، PDM حکومت سے پہلے ہر ملک پاکستان سے ناراض تھا۔ آج دنیا بھر میں پاکستان کے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا جاتا ہے۔ صبح امریکی وزیر خارجہ، شام کو ایرانی وزیر خارجہ تعریف کرتے ہیں۔ اگلے دن سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی تعریف کرتے ہیں۔ حالیہ جنگ میں بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ پاکستان نے 7 گنا بڑی طاقت کو شکست دی۔ اللہ تعالیٰ نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو کامیابی دی۔
ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، ایک کلمہ، ایک قبلہ، ایک پہچان۔ ترکیہ، سعودیہ اور پاکستان اخوت، ایمان اور مشترکہ دفاعی عزم کے مضبوط رشتے میں متحد۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے موقع پر خصوصی نغمہ جاری۔ پیٹرول 2 روپے 20 پیسے، ڈیزل 1 روپے 50 پیسے فی لیٹر سستا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 62 پیسے فی لیٹر مقرر۔ HP ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 86 پیسے فی لیٹر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ اوگرا نے 10 اگست تک پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دوسری جانب ڈیزل پر لیوی میں 81 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ ڈیزل پر لیوی 74 روپے 28 پیسے فی لیٹر مقرر۔ اس سے پہلے ڈیزل پر لیوی 73 روپے 47 پیسے فی لیٹر تھی۔ عمان نے آبدۂ ہرموز کے فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ کی منظوری دے دی۔ ترجمان ایرانی پارلیمانی قومی سلامتی کمیشن کا کہنا ہے کہ عمان آبدۂ ہرموز کے فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ پر رضامند ہو گیا ہے۔ فریم ورک کے حتمی مسودے کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ ایکسیس کی رپورٹ کے مطابق معاہدے کا اعلان بدھ کو کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی مذاکرات کاروں کو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی اجازت کا انتظار ہے۔ امریکی حکام کے مطابق معاہدہ ہو گیا تو ایران کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ معاہدہ ہوتے ہی امریکہ ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ ختم کر دے گا۔ امریکی اقدامات ایران کے معاہدے پر عمل درآمد سے مشروط ہوں گے۔ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کے نے صدر ٹرمپ کو ایران جنگ سے نکلنے کا مشورہ دے دیا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق جنرل کو ایران جنگ بڑھانے کے فوجی آپشن کا نتیجہ الٹا نکلنے کا خدشہ۔ جنرل کین کے نزدیک تنہا فضائی طاقت کی بنیاد پر ایران جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ ایران میں پلوں اور توانائی تنصیبات پر حملوں سے عوام کی مخالفت بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ سینٹرل کمانڈ آپریشن کے حق میں ہے۔ اسرائیل بھی تنازع کو بڑھانا چاہتا ہے۔ ایرانی مسلح افواج نے دنیا کی مہنگی ترین عسکری قوت کے مقابلے میں اپنی طاقت دکھائی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان، کہا مسلم ممالک بیرونی دشمن قوتوں کے مقابلے میں متحد ہوں اور اپنے وسائل پر انحصار کریں۔ مسلمان متحد ہو جائیں تو ہر بیرونی چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ نون لیگ کا ایک خاص حصہ وزیر اعظم کو اپوزیشن سے تو کیا اپنا اتحادیوں سے بھی لڑوانا چاہتے ہیں۔ ان کے ارد گرد کے لوگ، ان کی نیت تو صاف نہیں ہے۔ اصل لڑائی تو اسلام آباد اور لاہور کا ہو رہا۔ ان کا غلط فہمی ہے کہ مظفر آباد میں ان کا حکومت بنانے جا رہی ہے نا۔ اصل میں اسلام آباد والا حکومت بھی خطرہ میں ہے۔ نظام ناکام نہیں ہوا، ناکام کروایا گیا ہے۔ جو کہہ رہے ہیں وزیر اعظم 5 سال پورے کریں گے، انہیں خود اس کا یقین نہیں۔ بلاول بھٹو پھر سیاسی مخالفین پر برس پڑے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا باغ میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا اسلام آباد میں حکومت خطرے میں ہے، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ ان کی الٹی گنتی ان کے اپنے لوگوں نے شروع کروائی۔ نون لیگ کا ایک خاص حصہ وزیر اعظم کو اتحادیوں سے لڑوانا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم کے ارد گرد لوگوں کی نیت صاف نہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی تو ہوتی رہتی ہے، اصل لڑائی اسلام آباد اور لاہور میں ہو رہی ہے۔ نئے صوبوں کی تجویز پر عمل درآمد تب ہوگا جب عوام کے پاس طاقت ہوگی۔ نئے صوبوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ عوام کے خلاف کیا گیا کوئی فیصلہ پیپلز پارٹی کو منظور نہیں۔ نون لیگ کی غلط فہمی ہے وہ کشمیر میں حکومت بنا لے گی، شیر طاقت اور اقتدار کا بھوکا ہے۔